اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام روئے زمین کے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، پڑوسیوں، شہر والوں، بستی والوں، ملک والوں اور انسان دوستوں اور جنات دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمت اللہ، یا ہدیت اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے توحید، جس میں انسان پہلا کلمہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، دوسرا کلمہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض کی گئی ہے، اور 5 وقت نماز کا ادا کرنا اپنے وقت پہ جماعت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اگر جماعت نکل جائے تو جماعت کے بعد 2-3 افراد مل کے جماعت کر لیں، یا انفرادی نماز ٹائم پہ ادا کر لیں۔ وہ بھی ٹائم نکل جائے تو پھر اس کی قضا ضرور ادا کر لیں، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد، رات میں، دوسرے دن، تیسرے دن، قضا ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت، انعامات، فضائل تو بعد کی بات ہے، صرف نماز کی اہمیت، نماز کا پڑھنا، نماز پڑھنے کے انعامات اور فضیلت آپ کے سامنے مختصر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائیوں کو سننے کی بار بار سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک شیئر کرنے کی توفیق دے، لائک کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، بیل ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے نماز مومن کی زندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور آخرت کی کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی، مومن کی معراج اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، بہنوں اور تمام انسانوں، نماز اسلام کا ایسا عظیم رکن ہے جس کے بغیر ایک مسلمان کی دینی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ نماز صرف چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کی حاضری، عاجزی، محبت، اطاعت، شکر اور بندگی کا عملی اظہار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورہ زاریات کی یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
نماز اسی عبادت کا سب سے عظیم عملی مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، آج نماز کے موضوع پہ طویل بیان آپ لوگوں کو پڑھ کے تحریری سنا رہا ہوں، اس کو بار بار سنیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی، جس میں بندہ پاکیزگی اختیار کر کے قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر دنیاوی مشاغل سے منہ موڑتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ نماز میں بندہ گویا اعلان کرتا ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری زندگی بھی تیرے لیے اور میری عبادت بھی تیرے لیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت، انانی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ، بے شک میں ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت نماز کی ایک بنیادی حقیقت بیان کرتی ہے۔ نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، قرآن میں بار بار فرمایا وَأَقِمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ نماز اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، عقل دی، صحت دی، رزق دیا، گھر دیا، خاندان دیا، ہوا دی، پانی دیا اور زندگی دی، تو کیا ہم اس رب کے سامنے دن میں چند مرتبہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے؟ نماز اسلام کا عظیم رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنا بھی ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اسلام کی بنیادی ستونوں میں سے ہے۔ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ نماز کی فرضیت کا عظیم واقعہ معراج کے موقع پر ہوا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں 5 کر دیا، جبکہ اجر 50 کا رکھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ عمل 5 نمازوں کا، اجر 50 نمازوں کا۔ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 فرض نمازیں مقرر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فجر کی نماز، نمبر 2 ظہر کی نماز، نمبر 3 عصر کی نماز، نمبر 4 مغرب کی نماز، نمبر 5 عشاء کی نماز۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ اسے اس کے مقررہ وقت میں ادا کرے۔ قرآن فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ،
بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ نماز کی سب سے بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ اچھا، دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ کاروبار، ملازمت، گھر، موبائل، دولت، شہرت، خواہشات اور دنیا کی مصروفیات انسان کو اپنے رب سے دور کر سکتی ہے، لیکن اذان آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، گویا بندے کو یاد دلایا جاتا ہے دنیا بعد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ قرآن مجید کی نہایت عظیم فرمان ہے، قرآن مجید کا نہایت عظیم فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ لیکن نماز کا مقصد صرف جسمانی حرکات مکمل کرنا نہیں، ایسی نماز جو بندے کے دل میں اللہ کا خوف، تقوی، عاجزی اور جواب دہی پیدا کرے، وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ نماز انسان کو یاد دلاتی ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز اور دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ دل کو اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ رعد۔ اس لیے مومن کے لیے نماز صرف فرض نہیں بلکہ دل کا سہارا بھی ہے۔ جب پریشانی آئے نماز، جب خوف آئے نماز، جب غم آئے نماز، جب خوشی ملے نماز، جب رزق ملے نماز، شکر کے ساتھ نماز، جب گناہ ہو جائے توبہ اور نماز۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ نماز کی اہمیت فضیلت کے اوپر مزید تحریر سناؤں گا آپ لوگوں کو تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، یہاں میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرا چینل ہے 693 اسلامک انفارمیشن 693، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔